تیمور خانم بیٹے کو دیکھ کر بوکھلا سے گئے تھے۔ اچانک سے اسے سامنے دیکھ کر وہ تو 3-4 دن میں آنے والا تھا، پھر 3 دن میں ہی کیسے یہاں آ گیا تھا۔ دلاور کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جٹ سے ریاض خانم کے پیچھے ہوا تھا، جبکہ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جو اچانک ہی کہیں سے آ گیا تھا۔ ہیر کی آنکھوں میں واضح بے یقینی تھی۔ وہ کہیں خیال تو نہیں دیکھ لی سردار اسے دیکھتا متوازن چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، بنا اپنے گھر والوں کو دیکھے۔ وہ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیب میں گھسائے ہیر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی ہیر، رضا انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طرف اٹھنے والی انگلی کو توڑ نہیں تو پکڑ سکے، لیکن تم میں تو ذرا بھی ہمت نہیں۔ وہ تمہیں مارنا چاہ رہے ہیں اور تم تیار ہو مرنے کے لیے۔ آنکھیں بند کیے انہیں دعوت دے رہی ہو وہ تمہیں آسانی سے مار دے، تمہارا کام فنش کر دے۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ کس زمانے میں رہ رہی ہو تم؟ آج کل کی لڑکیوں جیسی کوئی بات ہے ہی نہیں تم میں۔ بھلے ہی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن بندہ چلاتا ہے بھاگتا ہے، تم تو مرنے کے لیے چپ چاپ کھڑی ہو۔ اگر مرنے کا شوق ہے تو مجھے کہہ دیتی، میں مار دیتا۔ اس کے درست سرد لہجے پر ہیر سمیت سب حیرت سے اپنے سردار کو دیکھ رہے تھے۔ ہیر کی آنکھوں میں حیرت تھی، کیا وہ اس سے اتنے غصے سے مخاطب تھا؟ وہ کم ہمت لڑکی تھی، وہ نہیں چلا سکی کہ اس کی یہاں کوئی نہیں سنتا، لیکن وہ خدا سے مدد کی طلبگار تھی اور خدا نے اس کی سنی بھی تھی۔ اس کے مسیحا کو بھیج دیا تھا، اس سے کیا چاہیے تھا؟ اور وہ تھا کہ کہہ رہا تھا تمہیں مرنے کا شوق تھا، تم مجھ سے کہتی، کیا میں انہیں کہتی تو یہ سچ میں مجھے مار دیتے۔ دوپٹے کا پلو ہاتھ میں بھینچے وہ سر جھکائے سوچ رہی تھی، گلے میں جیسے آنسو کا گولا سا پھنسنے لگا تھا۔ وہ اس سے دیکھتا اب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹا تھا۔ کیوں مارنا چاہتے ہیں اس کمزور لڑکی کو؟ اب وہ اپنے گھر والوں سے سپاٹ لہجے میں مخاطب تھا۔ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے سردار، ریاض آگے آتا ہوا بولا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرایا، میرے قابل صرف آپ کی بیٹی شائنہ ہے نا؟ ریاض خانم، وہ طنز سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ سردار غزان، میں تمہاری زندگی میں کسی کو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ریاض بہت غصے سے بولتا اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آئی برو اچکاتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ لیکن میرا سوال وہی ہے، کیوں مارنا چاہتے ہیں اسے؟ بیلٹ کھجاتا وہ تیمور صاحب سے اس بار مخاطب تھا، تاکہ اس لڑکی کا تمہاری زندگی میں کوئی وجود نہ رہے۔ تیمور صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ اب چھپانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، تو کیا آپ اسے مار دیں گے تو اس کا وجود میری زندگی سے مٹ جائے گا؟ جب میں راضی نہیں تھا تو زبردستی اس سے میرا نکاح پڑوایا گیا، پھر اس کا کیا قصور یہ میری زندگی میں نہیں آئی تھی؟ آپ لوگ لے کر آئے تھے۔ اسے مت مارے بلکہ خود کو مارے، کیونکہ وجہ آپ لوگ تھے۔ خبردار، اگر آئندہ اس لڑکی کو کسی نے نقصان پہنچایا میں معاف نہیں کروں گا کسی کو بھی۔ یہ معصوم آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں، یہ میرے نکاح میں ہے اور خود سے جڑی چیزوں کی حفاظت کرنا۔ غزان تیمور کو اچھے سے آتی آئندہ یاد رکھیے گا، سرد اور سپاٹ لہجے میں بولتا وہ پھر اس بت بنی لڑکی کی طرف پلٹا تھا جو آنکھوں میں حیرانی لیے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلائی ہاتھ میں جو کرتا وہ بنا کسی کو دیکھے ان کے بیچ سے نکلا تھا۔ وہ سب آنکھیں منہ کھولے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ سردار کو کس نے بتایا ہوگا؟ ریاض نے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر تیمور اور حشام نے سہیل خانم کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئے اس کی بیٹی اپنا کام انجام دے چکی ہے، کہ اس کے علاوہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ یہ ان چاروں کا منصوبہ تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ان کی بیٹی کے، جو شاید اس دن ان کے منصوبے سے آگاہ ہو چکی تھی۔ سہیل نے سب سے مٹھیاں بھینچی تھی، اب ان کے خیر سے مہرینہ کو کون بچاتا؟ وہ تو بے خبر سور ہی ہے، بنا آنے والے وقت کی آگاہی سے۔ اس کے نکلتے ہی گارڈز کی گاڑیاں بھی اس کے پیچھے نکلی تھی، توڑی پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے۔ وہ سخت غصے میں تھا، تبھی اس کا خون بجا تھا۔ میں پہنچ چکا ہوں مام، اس نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا تھا۔ وہ لڑکی ٹھیک ہے اور میرے ساتھ ہے۔
اس نے ان کے سوال کے جواب میں کہا تھا، موم وہ بہت شرمیلی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، آپ سے بھی نہیں کرے گی۔ اس نے بھیڑ سے ان کے کسی سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں پہنچ کر اس سے آپ کی بات کروا دوں گا، ابھی فی الحال وہ صدمے میں ہے شاید۔ اس سے اپنی طرف ٹکر ٹکر تکتا دے کر وہ بولا تھا۔ ہیر نے سر سے اس سے دھیان ہٹا کر باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا وہ اس کی بات کر رہا تھا، لیکن کس سے؟ کیا اس نے کسی کو بتایا تھا اس کے بارے میں؟ کیا وہ اتنی اہم تھی کہ اس کا ذکر وہ کسی سے کرتا؟ ناخن منہ میں دیے وہ پریشانی سے سوچی تھی۔ بیڈ ہیبٹ۔ وہ بنا اسے دیکھے موبائل پر تیزی سے انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ ہیر نے سر سے ناخن منہ سے باہر نکالے۔ گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے رکی تھی، جس کی پارکنگ ہی کافی وسیع و عرض تھی۔ ہوٹل بہت بڑا تھا۔ اس کے پیچھے آنکھوں میں بے انتہا حیرانی لیے وہ چل رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سب اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ یہ ہوٹل اس کے دادا نے بنوایا تھا، بعد میں اس نے نئے سرے سے اس میں چینجنگ کروائی تھی۔ گڈ ایوننگ سردار غزان تیمور خان، ہوٹل کا مینیجر بھاگتا اس کے قریب آتا ہوا ادب سے بولا تھا۔ اس نے سر ہلا کر ہوٹل پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ ورکر سمیت بہت سے لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سردار جی اتنے دنوں بعد چکر لگایا۔ مینیجر اور 3-4 لوگ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولے تھے، بزی تھا تھوڑا، 3rd فلور پر میرا جو کمرہ تھا وہ کھلواؤ۔ لفٹ کی طرف بڑھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ لفٹ سے ہیر کو کتنا ڈر لگتا تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ اس تنگ چیزوں سے فوبیا تھا، اسے سانس آنا بند ہو جاتا تھا۔ وہ تو سردیوں میں بھی منہ ڈھک کر نہیں سوتی تھی کہ اسے ایسے لگتا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ لفٹ سے باہر ہی کھڑی تھی۔ اسے وہی جمع دے کر بولا تھا، آؤ۔ سردار کو ایک نظر دیکھتی وہ سر جھکا گئی، لیکن اندر کی طرف قدم نہیں بڑھائے۔ ہیر کیا پرابلم ہے، تم اندر کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے ہیر کے نزدیک آتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ تنگ اور بند چیزوں سے میرا سانس بند ہو جاتا ہے، میں نہیں آ سکتی اندر، وہ بڑے لہجے میں بولی تھی۔ غزان نے ٹھٹھر کر اس کم عمر لڑکی کو دیکھا تو اسے فوبیا تھا۔ اوکے، ہم سیڑھیوں سے چلے جاتے ہیں، آؤ۔ وہ باہر آتا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا۔ باقی سب حیران ہوئے تھے۔ ہیر نے پریشانی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ لفٹ سے جائیے، میں سیڑھیوں سے آ جاؤں گی، پلیز سردار آپ لفٹ سے جائیے، وہ لب کاٹتی ہوئی بولی۔ بیڈ ہیبٹ۔ وہ پھر اسے ٹوک گیا تھا۔ ہیر نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آؤ ہم سیڑھیوں سے جائیں گے، اچھا ہے تھوڑی واک بھی ہو جائے گی، وہ کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ باقی سب بھی حیرانی سے ہیر کو دیکھتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ ہیر حیرانی سے اس کی پشت دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی بے ساہت آئی تھی، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، وہ پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ 3rd فلور پر پہنچ کر وہ کچھ دیر سانس درست کرتی پھر تیز قدموں سے چلتے سردار کے پیچھے چلنے لگے۔ ہیر بہت تھک چکی تھی، وہ اتنی سیڑھیاں اتر چڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ سردار غزان کو کون بتاتا۔ وہ کمرہ نمبر 44 کے آگے رکا تھا، پیچھے کھڑی عوام کو جانے کا اشارہ کرتا ہوا وہ ہیر کو اندر لایا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہیر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ گول وسیع کمرہ تھا جس کی 2 دیواروں پر گلاس لگا ہوا تھا۔ گول ہی وائٹ بیڈ شیٹ والا بیڈ، وائٹ ریشمی پردے، ایسا کمرہ تو اس نے ٹی وی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ بے ساہتہ حیرانی سے بولی تھی۔ تمہارا، اس کی طرف آتا ہوا وہ بولا تھا۔ میرا؟ وہ حیرت سے پریشانی سے بولی تھی۔ وہ سر ہلا گیا، لیکن یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھی تھی۔ وہ فون پاکٹ میں ڈالتا اس کے نزدیک آیا۔ ہیر، آج سے تم اسی ہوٹل میں رہو گی، تم سمجھو یہ تمہارا اپنا ذاتی روم ہے، اسے تم جیسے مرضی رکھو، تمہاری مرضی، تمہارا جو دل کرے وہ کرو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی نہیں، اس لیے تم یہاں آزاد ہو، باہر گارڈن میں جاؤ، گھومو پھرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اپنی لائف کو اپنے حساب سے سٹارٹ کرو۔ ہیر اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ سچ، وہ بے ساہتہ بول رہی تھی۔
وہ فقط یہی بولا تھا، لیکن حیام پریشان ہوگا، وہ میرے بغیر نہیں رہتا۔ وہ پریشان ہوئی تھی کہ اس کا بھائی پریشان ہوگا، اب تک تو وہ گھر آ چکا ہوگا، وہ بھی یہی تمہارے ساتھ والے روم میں رہے گا۔ وہ گلاس ونڈو کے پاس آتا ہوا بولا، یہ اتنے اچھے کیوں؟ وہ پریشانی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے بڑبڑا تھی، کون سی کلاس میں تھی تم؟ وہ اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ وہ قد میں ہیٹ سے کافی اونچا تھا، وہ سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جواباً اس نے سوالیہ آئیبرو اچکائے تھے۔ میں وہ پریشانی سے بولی، کون سے سبجیکٹ تھے تمہارے؟ وہ صوفے پر بیٹھا پھر مزید بولا۔ وہ حیران ہوئی تھی اس کے سوالوں سے۔ آرٹس رکھے تھے، مطلب سمپل تھے۔ وہ سر جھکائے ہی بولی، تمہیں سائنس کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، وہ سوچ سے بولا، جبکہ وہ عوام ہی شرمندہ ہوئی تھی۔ ذہین تھی یا نالائق تھی یا ایوریج؟ اس کے سوالوں نے ہیر کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ اب کیا کہتی؟ وہ اسی سوچ میں تھی۔ تم ایوریج تھی نا؟ وہ یقین سے پوچھا تھا۔ وہ شرمندگی سے سر ہلا گئی۔ اوکے، تم سائنس کے سبجیکٹ پڑھ سکو گی۔ نو ایشو، تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں کالج میں، تیار رہنا، میں چلتا ہوں، تھوڑی دیر میں حیام بھی پہنچ جائے گا، اسے میرا میسیج پہنچ چکا ہوگا، اللہ حافظ اینڈ بی بریو۔ سنجیدگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا وہ وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ ہیر کسی پرسو میں قید ہوئی تھی۔ اسے کیسے بتاتی اس کا سر پر ہاتھ رکھنا ہیر کو کس جہاں میں پہنچا دیتا ہے؟ اسے ایسا لگا وہ اکیلی نہیں، کوئی ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ سر پر اسی جگہ ہاتھ رکھا جہاں کچھ دیر پہلے اس کا بھاری ہاتھ ٹھہرا تھا۔ وہ مسکرا دی، دل سے مسکرا دی، اللہ اللہ کو دل سے پکارتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، یہ کہیں کو خواب تو نہیں؟ وہ مسکرا کر اللہ سے پوچھی تھی، یہ کیا سچ میں مجھے پڑھائیں گے؟ وہ لب کاٹتی ہوئی اس سے بول رہی تھی۔ مہرینہ سو رہی تھی جب کسی نے جھٹکے سے اس کے منہ سے بلینکٹ کھینچا تھا۔ کیا ہے؟ سونے دو، ایک تو مجھے جہاں کوئی سونے نہیں دیتا۔ وہ بنا آنکھیں کھولے غصہ ہوئی تھی۔ چٹا، لیکن اگلا لمحہ اسے دل میں تالے دکھا گیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنے باپ اور بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے میں اس کی ماں پریشان صورت لیے کھڑی تھی۔ کہا تھا نا اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، لیکن تم باز نہیں آئی۔ کیوں بتایا سردار کو؟ اس کی کلائی جگر تھے، وہ آنکھوں میں قہر لیے بولے تھے۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھتی رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ دوسرا تھپڑ اس کے منہ پر برساتے وہ چلائے تھے، میں نے تو سردار کو کچھ نہیں بتایا۔ کیا کچھ بتانا تھا سردار کو؟ وہ بنا ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ بابا جھوٹ بول رہی ہے، یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنا سٹارٹ کر چکی ہے۔ داور کے کہنے پر صحیح خانم نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ اس دن سب سن چکی تھی نا تم نے بتایا ہے نا سردار کو؟ اس بار بال کھینچ کر پوچھا گیا۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں بتایا، اور نہ ہی میں کچھ جانتی تھی۔ بنا بال چھڑوائے وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، باز آ جاؤ ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی؟ اب توبو کروں۔ نوشین کی طرف ہوا تھا، وہ سر جھکا گئی۔ نوشین پورے 2 دن کچن کے سارے کام یہ کرے گی، اور اگر اس نے منع کیا تو پھر نتیجے کی ذمہ دار بھی یہی ہوگی۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے وہ باہر نکل گئے تھے۔ اس کے چہرے سائڈ ٹیبل پر بہت زور سے لگا تھا، ہونٹوں سے خون کی لکیر پھوٹنے لگی تھی۔ نوشین لپک کر اس کی طرف آئی، کیوں تنگ کر دی ہو انہیں؟ اسے سیدھا کرتی وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی تھی، لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بنا درد پر دھیان دیے وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ مہرینہ تم کس سمت نکلی جا رہی ہو؟ باز آ جاؤ ورنہ انہی 4 دیواروں میں بھٹکتی مر جاؤ گی۔ نوشین اسے گلے سے لگاتی ہوئی بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی، اس لیے تو کہتی ہوں میری شادی کر دے۔ وہ آنکھوں کی نمی پیتی ہوئی بولی تھی۔ نوشین نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ وہ باز نہیں آ سکتی تھی، شاید مار کھا کھا کر وہ ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ اسے کسی کا ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ دوسری لڑکیاں بھی تو تھیں، آج تک کسی نے ان کی آواز تک نہیں سنی تھی، پھر یہ کیوں اپنی موت کو خود دعوت دے رہی تھی؟ وہ بھی یہاں کے بے حس لوگوں سے ٹھیک سے آگاہ نہیں ہو سکی تھی شاید۔ حیام، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ وہ خود یہاں لے کر آئے اور کہا، میں اب پڑھوں گی۔ حیام کا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اشتیاق سے اس سے پوچھی تھی، جو مسکراتے چہرے سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔
اگر سردار نے کہا ہے تو انشاءاللہ سچ ہوگا، آپ پڑھ سکیں گی۔ وہ جوس والا گلاس اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ مسکرا دی۔ خیام نے کتنے عرصے بعد اس کے چہرے پر سچی مسکان دیکھی تھی۔ وہ دونوں روم میں ڈنر کر رہے تھے۔ بہت سے کھانے ان دونوں کے آگے پڑے ہوئے تھے جو انہوں نے شاید دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے۔ ہیل ہر کھانے سے چمچ بڑھ بڑھ کر کھا رہی تھی کہ وہ آج بہت خوش تھی۔ سردار نے چونک کر مہرینہ کو دیکھا جس کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ مہرینہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ تشویش سے پوچھا تھا، انداز میں بے انتہا فکر تھی اس کے لیے جسے محسوس کرتی۔ وہ مسکرائی۔ سردار، صبح سیڑھیاں اترتے سلپ ہو گئی اور گر گئی۔ وہ منہ بسوڑے بتا رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اب بہتر ہو جائے، ڈاکٹر کو بلا لوں؟ وہ پریشانی سے پوچھا تھا۔ دوائی لگائی ہے، آپ میرا میک اپ کا سامان دے دینا۔ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی اشتیاق سے بولی۔ وہ ہونٹ بھیج کر ہلکا سا مسکرایا۔ کیا مطلب آپ نہیں لائے؟ اس کی مشکوک مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ تم نے کل میسج کیا اور آج میں آ گیا، کچھ لینے کا وقت ہی نہیں ملا، لیکن ڈونٹ وری، میں تمہاری چھوٹی سی لسٹ مام کو دے آیا ہوں، وہ بھیج دیں گی۔ اسے سے کہتا وہ مسلسل بجتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ ریلیکس ہوئی۔ محل اگر کمفرٹیبل ہو تو اسٹرانگ سی کافی بنا کر دے دو، اور ہاں ایک منٹ، تم جس کالج میں پڑھی وہاں کا ماحول، اسٹڈی اور اسٹاف کیسا ہے؟ کیا تم وہاں کمفرٹیبل ہو؟ وہ کچھ یاد آنے پر اس سے پوچھا تھا۔ مہرینہ اسے حیرت سے دیکھتی ہاں میں سہلا گئی۔ آج کیسے پوچھنے کا خیال آ گیا؟ اوکے، یہی کنفرم کرنا تھا، اجلے سے کہتا وہ فون کان سے لگا کر تھوڑا دور کھڑا ہو گیا۔ مہرینہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی اس کے کمرے سے جانے کے لیے پلٹ گئی، جبکہ اس نے پلٹ کر مہرینہ کی پشت کو جانتی نظروں سے دیکھا تھا۔ مہرینہ، خیام کو بھیج دینا۔ فون پر کسی سے بات کرتا وہ اس سے کہہ گیا تھا۔ مہرینہ رکی، پھر سہلاتی وہ تیزی سے سیڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ جاؤ، سردار بلا رہے ہیں۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا کمپیوٹر پر تیزی سے کوئی فائل بنا رہا تھا۔ جب اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ چونک کر پلٹا، پھر چونکا اس کے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھ کر۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سیڑھی سے گر گئی تھی، بال پیچھے کرتی وہ اس کی نظریں چہرے پر محسوس کر کے تنگ کر بولی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا فائل سیو کرتا ہوا اٹھا۔ بات سنو، تمہاری ایج کیا؟ اس کے سامنے آتی وہ پوچھ رہی تھی۔ 16۔ وہ بولتا ہوا جانے لگا تھا جب اس نے اسے رکنے کا کہا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں اور تم نوکر، تو جب تک میں نہ کہوں ہلا بھی مت کرو، سمجھے؟ وہ اس کی عجلت پر غصہ ہوئی تھی۔ آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا انداز میں جیسے بے بسی سی تھی۔ تم سے کیا کام ہوگا مجھے؟ میں تمہیں بس مالکن اور نوکر کے آداب سکھا رہی تھی۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اوکے، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اب جاؤں میں، مس مالکن جی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ساتھ لا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچن کی طرف جاتی راہداری کی طرف بڑھی تھی جب شائنہ ایک دم سے اس کے سامنے آئی تھی۔ مہرینہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہائی شائنہ، کیسی ہو تم؟ وہ مسکرا کر پوچھی تھی۔ جواباً وہ اس کے چہرے کو دیکھتی طنز سے ہنسی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لگتا ہے تمہارے حالات ٹائٹ ہیں، کیا کہیں گر گئی تھی؟ وہ مسکرا کر طنز سے پوچھی تھی۔ ارے نہیں گرے، میرے دشمن مجھے تو بابا نے مارا تھا، وہ سردار کی بیوی کو جو بچایا تھا۔ وہ بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتی ہوئی جواباً مسکراہٹ سے بولی۔ شائنہ کے ہونٹ سکڑے تھے۔ کیا ہوا مائی ڈیئر، برا لگا کیا؟ وہ ہونٹ باہر کو لٹکاتی ہوئی بولی تھی، انداز بچوں سا تھا۔ لگتا ہے تمہاری مہرینہ کو زندگی سے پیار نہیں۔ لگتا ہے ہماری مہرینہ کو زندگی سے پیار نہیں، شائنہ نے اس کے سوجے ہوئے گال دیکھ کر مصنوعی تعصب سے کہا۔ نہیں، زندگی مجھے بہت پیاری، لیکن تمہارے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دے گی یہ مہرینہ، پھر چاہے جان جائے یا رہے پرواہ کسے ہے؟ اس کے نزدیک آتی ہوئی بھرپور طنز سے بولی۔ مہرینہ، تم جانتی ہو ماموں کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، آئندہ اگر میرے راستے میں آئے تو انجام برا ہوگا۔ شائنہ اسے دھمکانا اپنا پرانا فرض سمجھا تھا۔ شائنی، تم جس کی مرضی پیاری بنتی پھرو، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن سردار کی پیاری یہ مہرینہ تمہیں کبھی نہیں بننے دے گی۔ ویسے تم ہو بہت ڈیٹ، جاتے وقت تو ایسے گئے تھے جیسے اب سردار محل میں قدم نہیں رکھو گی، لیکن پھر چل گئی۔ ایک بات تو طے ہے، تم میں
نہ نام کی کوئی چیز نہیں، خیال رکھنا اپنا۔ مجھے ذرا دیر ہوئی، سردار کے لیے چائے بھی تو بنانی ہے۔ اس بار تائنس کے تیر برساتی بالوں کو جان بوجھ کر لہراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حیام کالج چلا گیا تھا، وہ کل سے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سردار نے اسے نیچے والے روم میں شفٹ کروا دیا تھا کہ وہ اتنی سیڑھیاں اتر چڑھ نہیں سکتی تھی۔ نیچے والا کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ بور ہوتی باہر نکل آئی تھی۔ گارڈن بہت وسیع اور وسیع، ہوٹل کی لوکیشن بہت زبردست تھی۔ یہ ہوٹل کافی نیچے بنا ہوا تھا، چاروں طرف پہاڑ، خوبصورت جنگلات، ندی۔ یہ ایک آئیڈیل ہوٹل تھا، اس لیے تو اس ہوٹل میں سارا سال رش ہی رہتا تھا۔ یہاں بہت مشکل سے کمرہ ملتا تھا۔ زیادہ تر یہاں کپل سے جو ایک دوسرے کے ساتھ مستیوں میں مصروف تھے۔ اسے شرم سی آ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، تبھی وہ چونکی تھی اپنے سامنے سردار کے خاص ملازم خادم کو دیکھ کر۔ میم، سردار باہر گاڑی میں آپ کا ویٹ کریں، ان کا آرڈر ہے، آپ اچھا سا تیار ہو کر آئیے۔ میں تب تک آپ کا یہیں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ تیار؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ جی جلدی کر لیں ذرا، ہمارے سردار کو ویٹ کرنا پسند نہیں۔ اسے وہیں جمع دے کر خادم نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرے پاس تو اچھے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ کل چار جوڑوں کو دیکھتی وہ پریشان ہوئی تھی۔ پھر ان میں سے جو قدرے بہتر حالت میں تھا وہ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسکین چادر کو اچھے سے اوپر اوڑھتے ہوئے باہر نکل آئی۔ سر جھکا ہوا تھا۔ خادم نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے دھیمے قدموں سے چل رہی تھی۔ سردار گاڑی میں بیٹھا کسی سے فون میں بات کرنے میں بزی تھا۔ خادم نے سردار کی بائیں سائیڈ والا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر بیٹھی تھی۔ چکر لگاؤں گا، فری ہو کر تم تب تک کام کو اچھے سے ہینڈل کرو۔ اور ہاں، مہرینہ کی پک بھیجی ہے، دیکھ لو، اور اگر پسند آتی ہے تو اپنے پیرنٹس کو بھی دکھا دو۔ پھر میں یہاں بات کروں گا، رکھتا ہوں، رات کو فری ہو کر بات کروں گا۔ اسیل سے کہتا وہ فون بند کر کے بنا اسے دیکھے موبائل پر پھر سے تیزی سے انگلیاں چلانے لگا تھا۔ وہ شاید بہت بزی تھا۔ ہی نے کن اکیوں سے اس کی مضبوط کلائی میں بندھی براؤن قیمتی واچ دیکھی تھی۔ بازو پر براؤن ہی چھوٹے چھوٹے بال اس کی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہی تم اچھے سے تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ہنوز موبائل میں مصروف اس سے پوچھا تھا۔ ہی نے پریشانی سے ہونٹ بھینچے۔ میں تیار ہوں، اس کی اپنی طرف اڑتی سوالیہ نظروں کے جواب میں بولی تھی۔ وہ آئی برو اچکا کر اس کی تیاری دیکھتا سر جھٹک کر رہ گیا کہ اس لڑکی کی سلیپ میں چھوٹا سا سراخ تھا، لیکن وہ لڑکی شاید جانتی نہیں تھی یا پھر جان کر بھی انجان تھی۔ وہ شاید اب فارغ تھا، ہاں، اور حیام نے وہ لگتا تھا اب کچھ زیادہ ہی فارغ تھا، اس نے بھی کیا تھا۔ وہ حیرت سے بولی تھی۔ حیرت اسے اپنی اور حیام کی فکر پر تھی۔ کیا کھایا؟ وہ شاید پوچھتے وقت زیر لب مسکراتا ہی ساکت ہوئی تھی۔ کہ اس کے پاس یہ سب پوچھنے کا وقت تھا؟